یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجہر والخفیات وبیدہ ملکوت الارضین والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي اللبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق لا إكراه في الدين صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلند صلوات ارباب دانش و اہل علم حضرات، بزرگان دین، برادران ملت، صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، اللہ کے فیصلے کے مطابق دین میں جبر نہیں ہے، تشدد نہیں ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے دلائل کے ذریعے سے، حجت کے ذریعے سے، وہ حق جو ہمیں قرآن اور احادیث نبوی کی روشنی میں ملا ہے
اسے عوام تک پہنچانا، نئی نسل تک بطور امانت اسے منتقل کرنا، یہ کل بھی ہمارا فریضہ تھا اور آج بھی ہم پر فرض ہے۔ آج اس اجتماع میں مجھے جس موضوع پر بولنا مقصود ہے، یہ اراکین انجمن انصاران اہل بیت بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑی عقیدت سے، ایک عرصہ دراز سے مجھ سے اپنی محبتوں اور شفقتوں کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں، اور میں بھی ان کے حکم سے سرتابی کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ آپ انتہائی تاخیر سے مجھے منبر دیتے ہیں، جبکہ کافی حضرات مایوس ہو کر واپس جا چکے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کے وسیلے سے ان سے التماس کرتا ہوں کہ آئندہ مجھے ایسا وقت دیا جائے جس میں کچھ نہ کچھ جو میں عرض کروں تمام آنے والے احباب سماعت فرما سکیں۔ تو آج اس وقت میں جس موضوع پر چند کلمات ادا کرنا چاہتا ہوں وہ ایک مولانا ہے، خیر میں تو انہیں مولانا کہنا بھی گوارا نہیں کرتا، ان کا نام ہے بھائی سونانی، ایک ذرا انہیں جگہ دی۔ محترم عزیزم زندگی دراز ہو، اگر سامنے والے ہی سو جائیں تو پیچھے والوں سے گلا کیسے، جیتے رہو سلامتی۔ تو حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب نے ایک کتابچہ لکھا ہے جو کراچی سے شائع ہوا ہے۔ اس کتابچے کا نام ہے اسلام میں حفظ مراتب۔ اسلام میں حفظ مراتب، اس نام کے ساتھ یہ کراچی سے شائع ہوا ہے، اور آپ کا خیر خواہ بھائی اس پر لکھا ہوا ہے، جس کی طرف سے یہ پورے پاکستان میں مفت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہمارے خلاف، شیعہ حضرات کے خلاف جتنا وہ زہر اگل سکتے تھے انہوں نے اگلنے کی کوشش کی ہے، لیکن جس پوائنٹ پر مجھے بولنا ہے وہ یہ ہے، صفحہ نمبر 6 سے لے کر صفحہ نمبر 9 تک انہوں نے یہ لکھا ہے کہ علیہ السلام کا لفظ یہ مخصوص ہے صرف اور صرف انبیاء کے لیے، یعنی اگر کسی نبی کے نام کے ساتھ آپ علیہ السلام کہتے ہیں یا لکھتے ہیں تو صحیح ہے، بجا ہے، یہ انبیاء کے لیے مخصوص ہے۔ پھر ہمیں مخاطب ٹھہراتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ لیکن رافضی حضرات نے یہ لفظ علیہ السلام حضرت علی کے لیے بھی اور ان کے دونوں بیٹوں حسین اور حسن کے لیے بھی یہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں، جبکہ حضرت علی اصحاب پیغمبر میں شامل ہے، نبوت ہمارے رسول پر ختم ہو چکی ہے، لہذا ان رافضیوں کا علی کو علیہ السلام کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ یہ لفظ نبی کے لیے ہے، علی صحابی ہے اور ان کے بیٹے دونوں بزرگ صحابہ کی نسبت
صحابی ہونے کی حیثیت سے ایک کم تر درجے پر فائز ہیں۔ جب ہم کسی اور صحابی کے نام کے ساتھ، کافی نام لکھے ہوئے ہیں اس کتابچے میں صحابیوں کے، جب ہم ان میں سے کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں تو پھر علی تو اور ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ کی بجائے علیہ السلام لکھنا اور پڑھنا، اس کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا عقیدہ اسے مبارک۔ میں، آپ جانتے ہیں، بڑا معتدل سا خطیب ہوں، ہم کسی پر فتویٰ عائد کرنے کا حق نہیں رکھتے، لیکن اپنی نئی نسل کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنے عزیز بچوں کو، اپنی خاندہ پڑھی لکھی بنات الاسلام بہو بیٹیوں کو درس دینا اور حقیقت سے آگاہ کرنا، یہ ہم پر فرض ہے۔ ہماری مجالس کے انعقاد کا مقصد صرف نعرہ لگانا نہیں، یا صرف رونے کی حد تک ہماری مجالس کا مقصد نہیں، بلکہ ہماری قوم اربوں اور کھربوں روپے اس عزاداری پر جو خرچ کر رہی ہے، اور آپ کا وقت 10 گھنٹے، 5 گھنٹے، 2 گھنٹے مجلس بیٹھ کر سننا، یہ اربوں اور کھربوں روپے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو میرے نزدیک اور صاحبان علم کے نزدیک ہماری مجلس کا معال یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ جو نہیں سمجھتے ہمارے نوجوان یہاں سے درس لے کر گلی گلی، کوچا کوچا، جس معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں حق کیا ہے۔ درود پڑھیے گا سارا۔ تو یہ تھا اس کا اعتراض جو میں نے آپ کے سامنے تمہیداً بیان کیا ہے۔ اب اعتراض کے جواب کے لیے میں پہلے آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اسی آیت پر میں نے عشرہ محرم کی تقاریر کی ہے کہ اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ گویا آدم اجماع کا چنا ہوا نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے آپ صاحبان، آدم کسی اجتماع کا منتخب کردہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آدم کو بھی چن لیا اور نوح کو بھی چن لیا۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ نے منتخب کر لیا آل ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ جہاں تک ذکر آدم کا تعلق ہے تو نام لے کر اللہ نے واضح کر دیا کہ آدم اللہ کا چنا ہوا ہے۔ اب یہاں کوئی شک نہیں، کوئی اشکال باقی نہیں۔ اسی طرح خدا نے حضرت نوح کا بھی نام لے لیا ہے، تو اب کوئی بھی شک نہیں کر سکتا نوح اللہ کا چنا ہوا ہے۔ مگر آگے اللہ نے آل ابراہیم کہا ہے، آل عمران کہا ہے، تو یہاں پر ہمیں دیکھنا پڑے گا
کہ اس آل ابراہیم سے مراد کون سی ہستیاں ہیں؟ اگر ساری اولاد اسحاق اور اولاد اسماعیل کو، ذرا میرا فکرہ لیجئے گا جو توجہ فرما رہے ہیں، اگر ساری اولاد اسحاق اور ساری اولاد اسماعیل کو اللہ کا چنا ہوا تسلیم کرو گے تو پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ ان سب میں سے کون کون آدم کی برابری کر سکتا ہے۔ یا ان میں سے کون کون نوح کی برابری میں اتر سکتا ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ ساری اولاد اسحاق اور ساری اولاد اسماعیل آل ابراہیم سے مراد نہیں ہے۔ تو اب کون مراد ہے؟ تو یہاں پر میں اپنی خطابت کی عادت کے مطابق چند تفسیروں کے نام لے رہا ہوں، جن میں سے پہلی تفسیر ہے تفسیر در منصور، جلد نمبر 2، علامہ جلال الدین سیوطی کی۔ دوسری تفسیر ہے تفسیر روح المعانی، حضرت علامہ آلوسی کی۔ اور تیسری کتاب کا نام ہے المواہب اللدنیہ، اور چوتھی کتاب کا نام ہے جو اردو میں ہے ارجح المطالب۔ میرے معظم مکرم سامعین، یہ چاروں کتابیں ہمارے علماء اہل سنت کی ہیں جہاں سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آل ابراہیم سے مراد ہے محمد و آل محمد، یعنی جنہیں اللہ نے چن لیا ہے، جنہیں اللہ نے منتخب فرما لیا ہے، وہ ہے محمد و آل محمد۔ اب اللہ نے چن لیا آل ابراہیم کو، آگے کیا ہے؟ اللہ نے چن لیا آل عمران کو، تو اس آل عمران سے مراد کون ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد بزرگوار کا نام بھی حضرت عمران ہے، حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے والد کا نام بھی عمران ہے، اور 14 معصومین کی اصل کا نام بھی عمران ہے۔ توجہ فرمائی صاحبان آپ نے؟ جو احباب خاموش ہو گئے ہیں ان کے لیے میں فکرہ بدل دیتا ہوں، یعنی حضرت علی علیہ السلام جیسے ابو المعصومین کے باپ کا نام بھی، یعنی حضرت ابو طالب کا نام بھی عمران ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں آل عمران سے مراد کون سا عمران ہے کہ جس کی اولاد کو اللہ نے چن لیا ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، ایک بھائی توجہ نہیں کر رہے، بیٹھے میرے سامنے ہیں لیکن ان کی توجہ نہیں ہے، میں انہیں سنا چکا ہوں، اگر پھر بھی توجہ نہ رہی تو انہیں اشارہ کروں گا، اگر پھر بھی توجہ نہ کی تو یہاں حضرت عمران سے مراد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کون سے عمران ہے؟ حضرت علی کے والد بزرگوار کا نام بھی عمران ہے۔ تو یہاں اس بھرے مجمع میں میں حوالہ دے رہا ہوں شیعہ حضرات کی تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے عمدۃ البیان، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ اس میں یہ درج ہے کہ ائمہ علیہم السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ کون سا عمران ہے جس کی آل کو اللہ نے چن لیا ہے، تو ائمہ نے ارشاد فرمایا کہ اس آل عمران سے مراد ہے اولاد ابو طالب۔ علی 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 علی
جیتے رہو سلامتی ہو، کہ اللہ نے اولاد ابو طالب کو بھی چن لیا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، محمد و آل محمد کو چن لیا، اولاد ابو طالب کو چن لیا۔ اب میں جو فکرہ دے رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں، بھئی جس ابو طالب کی اولاد چنی ہوئی ہے وہ خود کیسا چنا ہوا ہوگا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسی تفسیر عمدۃ البیان میں آگے پھر درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا، یعنی صحابہ نے، کہ اس آل عمران سے اور آل ابراہیم سے مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ رسول پاک سے یہی سوال صحابہ نے کیا تھا اس آیت کے نزول پر کہ یا رسول اللہ آل ابراہیم سے مراد کیا ہے اور آل عمران سے مراد کیا ہے؟ تو رسول نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا تھا کہ آل ابراہیم سے مراد محمد الرسول اللہ ہے، اور علی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا تھا کہ آل عمران سے مراد علی ولی اللہ۔ کر کے تمہیں مجھے کھول کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، 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 نعرہ حیدری۔ ماشاء اللہ، جیتے رہو، سلامت رہو۔ تو اللہ نے ان ہستیوں کو منتخب کر لیا ہے، ان ہستیوں کو چن لیا ہے۔ اب میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں۔ مجھے آپ کا بڑا احساس ہے، آپ سارے دن کے تھکے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ مجھے کچھ عرض کرنا ہے، مجھے دینا ہے، جبکہ میں خود بڑا تھکا ہوا ہوں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں۔ میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ نے پیغام پہنچانے کے لیے، یعنی دین اسلام پہنچانے کے لیے فرشتوں میں سے کچھ فرشتے چن لیے ہیں، اور انسانوں میں سے کچھ خاص انسان اللہ نے چن لیے ہیں۔ تو جو فرشتے چنے ہوئے ہیں ان کے نام ہماری کتب میں موجود ہیں کہ تمام فرشتوں میں سے 4 فرشتے افضل ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ جتنے ملائکہ ہیں یہ 4 ان میں سے چنے ہوئے ہیں۔ اب لوگوں میں سے کچھ خاص لوگ اللہ نے چن لیے ہیں۔ اب یہاں ایک فکرہ دے رہا ہوں، رکوں گا نہیں، پتہ چل گیا نا کہ سارے لوگ برابر نہیں، جن کو سلامتی ہو جی آپ کی، جن کو اللہ نے چن لیا ہے وہ تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ تو اب یہاں پر بڑی پیاری بات ہے، میں دعائیں دے سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں جتنی توجہ سے آپ سن رہے ہیں کہ ملائکہ ہیں معصوم، کیوں جی ہے نا معصوم، فرشتے ہیں معصوم، انسان غیر معصوم ہے۔ اللہ نے معصوموں کا ذکر کیا ہے پہلے، غیر معصوموں کا ذکر کیا ہے بعد میں، یعنی اللہ نے چن لیا ملائکہ میں سے کچھ ملائکہ کو
اور فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو اور انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو. پہلے ذکر ہے ملائکہ کا، پھر ذکر ہے انسانوں کا. حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے. واہ صحیح واہ. دیکھا بات ذرا مشکل ہے، توجہ چاہیے. حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی فرشتوں سے انسان افضل ہے. جب افضل ہے تو اللہ نے پھر پہلے ان انسانوں کا ذکر کرنا تھا ہماری عقل کے مطابق، لیکن نہیں، پہلے ذکر کر رہا ہے فرشتوں کا، پھر کر رہا ہے ان چنے ہوئے انسانوں کا. یا اللہ پہلے ذکر انسانوں کا کر، وہ اشرف المخلوقات ہے. تو یقیناً جواب قدرت یہی ملے گا کہ یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ میں ذکر کر رہا ہوں چنے ہوئوں کا. تو ملائکہ کا ذکر پہلے اس لیے کیا ہے کہ جب میں معصوموں کے علاوہ کسی اور کو چنتا ہی نہیں. ہاں میں معصوموں کو چنتا ہوں تو ماننا پڑے گا وہ انسان جو میرے چنے ہوئے ہیں وہ معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ جیسے یہ طیب ہے، جیسے یہ اطیب ہے، جیسے یہ طاہر ہے، جیسے یہ معصوم ہے، اسی طرح وہ انسان بھی معصوم ہے. لیکن خبردار ان کی عصمت کو اور ان کی عصمت کو ایک نہ سمجھنا. فرشتے معصوم ہیں اجباراً، یعنی فرشتے معصوم ہیں مجبوراً. فرشتے معصوم ہیں مجبوراً، یعنی وہ مجبور ہیں معصوم رہنے پر. لیکن یہ جو انسان جنہیں میں نے چن لیا ہے، جن کے گھر پر فرشتے کبھی درزی بن کر آتے ہیں، کبھی موچی بن کر آتے ہیں، کبھی ان کے گھر چکی چلانے آتے ہیں، کبھی ان کے بچوں کا جھولا جھلانے آتے ہیں، یہ مجبوراً معصوم نہیں ہیں. جو میرا فکرہ لے سکتے ہو لو، جو نہیں لے سکتے وہ داد دینے والوں سے پوچھ لینا کہ گلفام صاحب نے کیا پڑھا تھا. یہ انسان جو چنے ہوئے ہیں یہ مجبوراً معصوم نہیں ہے، بلکہ یہ اختیاری طور پر معصوم ہے. یعنی قول کی منزل پر بھی معصوم، فعل کی منزل پر بھی معصوم، ارادے کی منزل پر بھی معصوم. جب ان کے قول کو دیکھو گے تو میں اللہ اعلان کر رہا ہوں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یا اللہ اکبر. یا رسول اللہ، جیتے رہو. جب قول کی منزل پر دیکھو گے تو ایسے معصوم کہ میں اللہ اعلان کر رہا ہوں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میری وحی کے بغیر میرا محمد بولنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا. اور جب فعل کی منزل پر دیکھو گے تو ایسے معصوم کہ مجھے اللہ کو اعلان کرنا پڑا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. میرا محمد یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی بلکہ میں اللہ پھینک رہا ہوں. اور جب ارادے کی منزل پر دیکھو گے تو میں اللہ اعلان کر رہا ہوں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے آل محمد تم وہ چاہتے ہی نہیں مگر وہی چاہتے ہو جو میں اللہ چاہتا ہوں. اس اسی لیے ہماری ایک بہت بڑی تفسیر ہے، تفسیر صافی، جس میں حضرت امام کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں ان اللہ جعل قلوب الائمۃ موردن لارادتہ. بیٹا میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو. میں اس کی وضاحت نہیں کر سکوں گا، اگر لے سکتے ہو تو مجھ سے لو.
زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ سانس ہے یا اگلا آتا ہے یا نہیں آتا. میں آپ کے لیے آتا ہوں. آپ کے امام فرما رہے ہیں, معصوم امام فرما رہا ہے, تفسیر کا نام صافی ہے. آپ فرماتے ہیں ان اللہ جعل قلوب الائمۃ موردن لارادتہ, اللہ نے ہم اماموں کے دلوں کو اپنے ارادے کے ظاہر ہونے کا مرکز بنا دیا. یعنی ارادہ وہاں ہوتا ہے. اگلا فکرہ تو آپ نے بولنا تھا. ارادہ وہاں ہوتا ہے, ظاہر یہاں سے ہوتا ہے. اب ایک اور آیت کا فکرہ بھی پڑھ دوں, ایک جز پڑھ دوں دو کے ساتھ. یوسوسو فی صدور الناس, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ شیطان ان کے سینوں میں گھس کر وسوسے پیدا کرتا ہے. جن کے سینوں میں شیطان گھس کر ارادے پیدا کرتا ہے وہ اور ہیں, اور جو اللہ کے ارادوں کے مظہر ہیں وہ درود پڑھیے گا. صلوات. سبحان اللہ. تو اب ملائکہ کو بھی اللہ نے چن لیا ہے, اور کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ نے چن لیے ہیں. اب کیسے پتہ چلے اس نئی نسل کو, ان نوجوانوں کو, کہ وہ لوگ کون سے ہیں جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں؟ لو میں اور آیت پڑھتا ہوں. اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے ان کو کتاب کا وارث بنا دیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ نے اپنے چنے ہوئوں کی علامت بتائی ہے, نشانی بتائی ہے, تاکہ ہمیں پہچاننے میں مشکل نہ ہو, دشواری نہ ہو. یعنی اللہ نے جن کو اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے ان کو کیا کیا ہے؟ کتاب کا یعنی قرآن کا وارث بنا دیا ہے. اگر اس کیسٹ سے یا اس کیسٹ سے یا کسی کیسٹ سے میری تقریر سن کر کوئی معترض اعتراض کرے کہ نہیں جناب رسول کے جتنے صحابی ہیں وہ سب کے سب قرآن کے بارے سے, بھائی ہمیں کوئی ضد ہے, ہمیں کوئی حسد ہے؟ اگر رسول کے سارے صحابی قرآن کے بارے سے تو سر آنکھوں پر ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن کیا کریں, قرآن منوائے تو مانے. حضور بڑا پیارا فکرہ ادا ہوا. ہمیں کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ضد ہے؟ ان کے پاؤں کی خاک جو رسول کے صحیح صحابی ہیں, ہماری آنکھوں کا نور, ہمارے دل کا سرور, ہمارے سر کا تاج, ہم بھلا صحابہ کے منکر ہیں؟ جو قوم اس کپڑے کی, اس لکڑی کی, اس حیوان کی تعظیم کر رہی ہے جس کی نسبت ہو جائے رسول کے نواسے حسین کے ساتھ, تو جو ہیں ہی رسول کے صحابی. انہیں قرآن کا وارث منواتا ہے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. آئیے میں قرآن پڑھ دیتا ہوں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے, ترجمہ میں سنا دوں گا. خدا ارشاد فرما رہا ہے, میرے حبیب, میرے محبوب, میرے پیارے, یہ جو تیرے پیارے پیارے صحابی تیرے گردا گرد بیٹھتے ہیں, ان میں سے وہ بھی ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ
وقالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، یہ تیرے منبر کے قریب بیٹھ کر کان لگا کر بڑی غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ تیری باتیں سنتے ہیں، جو تو تفسیر سناتا ہے سنتے ہیں، لیکن جب تجھ سے اٹھ کر مجلس سے باہر جاتے ہیں تو جنہیں علم دیا گیا ہے نا ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول نے کیا کہا تھا۔ جنہیں علم دیا گیا ہے، معلوم ہوا جو پڑھنے والے ہیں وہ اور ہیں، اور جنہیں علم دیا گیا ہے وہ اور ہیں۔ تو اگر سارے وارث ہوتے تو پھر آ کے پوچھتے کیوں کہ ابھی ابھی رسول نے کیا کہا تھا؟ تو ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے ان کو کتاب کا وارث بنا دیا ہے۔ ایک مولانا نے لکھا ہے کہ جتنے قرآن کے مسلمان حافظ ہیں وہ سب کے سب قرآن کے وارث ہیں۔ مولانا ہمیں کوئی انکار ہے؟ بے شک وہ حافظ آپ وارث بنائیں، لیکن کتنے حافظ پکڑے گئے ہیں دہشت گردی کے الزام میں، قتل و غارت کے الزام میں۔ اچھا حافظ جتنا بڑا ہی حافظ کیوں نہ ہو، ساری زندگی قرآن سناتا رہے، ادھر روح قفص انصری سے آزاد ہوئی، اب اس حافظ سے کہو کہ پڑھے ایک آیت، پڑھ آیت کا ایک جز، پڑھ ایک سورت، ملک نیند آ رہی ہے، خیر تو ہے تھک کے آئے ہو، کہو سب حافظ سے کہ سنا ایک آیت، پڑھ ایک آیت کا جز، پڑھ ایک سورہ، مرتا مر جائے گا لیکن آپ پڑھ نہیں سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح قفص انصری سے پرواز کر چکی ہے، اب نہیں پڑھ سکتا۔ جب آیا تھا تب بھی خالی تھا۔ کمال ہے میرے صاحبان، جب دنیا میں آیا تھا تب بھی قرآن کے علم سے خالی تھا، جب دنیا سے گیا تب بھی قرآن کے علم سے خالی گیا۔ لیکن آؤ ذرا قرآن کے وارثوں کو دیکھو، اللہ اللہ باپ دنیا میں آ کر محمد کے ہاتھوں پہ قرآن سنا رہا ہے اور بیٹا نیزے کی نوک پر قرآن سنا کر بنوا رہا ہے کہ ہم کل بھی قرآن کے وارث تھے اور آج بھی قرآن کے۔ جیتے جیتے رہے، سلامتی ہو، سلامتی ہو۔ تصدیق ہے لازم، دستار کے ہر پیج کی تصدیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، توجہ فرمائی صاحبان، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سلامتی علامہ صاحب بلندر سلام۔ تو یہ ہے قرآن کے وارث، اور جو قرآن کے وارث ہیں اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ لو صاحبان تمہید ختم، اب میں نتیجے کے لیے آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ میرا حبیب اپنے صحابہ سے کہہ دو، اپنی امت سے کہہ دو کہ ساری کی ساری حمد، ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جس کی تعریف کرو گے وہ صنعت ہے، اللہ سامع ہے، وہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ مخلوق کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، ساری حمد اللہ کے لیے ہے۔ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ،
اور اللہ کی طرف سے سلام ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر. ہائے 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 ہائے. کمال ہے صاحبان علم. لاہور کا اجتماع اور میرا جانا پہچانا جن کی دعاؤں کے سائے میں پڑھ کر بوڑھا ہو گیا ہوں. یعنی نہیں حیدری ملنگ، یہ بات بڑی پیاری ہے، ذرا سمجھنے کے قابل ہے کہ اللہ کہتا ہے سلام ہے اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر. معلوم ہوا جنہیں اللہ نے چن لیا ہے ان کے لیے رضی اللہ نہیں ہے. جنہیں جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، جنہیں اللہ نے چن لیا ہے ان کے لیے رضی اللہ نہیں ہے بلکہ ان کے لیے کیا ہے؟ سلام ہے. تو اب آئیے ذرا پھر ہم سلسلہ آیات کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کس کس پر نام لے کر سلام بھیجا ہے. سلامت رہو، آباد رہو. آپ کا اس انداز میں سماعت فرمانا میں دعاؤں کے سوا اور کیا دے سکتا ہوں. تو یہاں پر اللہ ارشاد فرما رہا ہے سلامون علی نوح فی العالمین. عالمین میں اللہ نوح پر سلام بھیجتا ہے. یعنی نوح پر سلام ہے، تھا نہیں. میں اس میں پھر بہت کچھ کہہ گیا. السلام علیکہ یا نبی اللہ کے منکرو، السلام علیکہ یا رسول اللہ کے منکرو. رسول کے لیے ماتا محمد کا نعرہ لگانے والوں، جب محمد کا امتی نو نہیں مر سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو پھر نبیوں کے نبی کے لیے موت کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سلام علی ابراہیم. اللہ ابراہیم پر سلام بھیج رہا ہے. سلام علی موسیٰ و ہارون. اللہ موسیٰ پر اور ہارون پر سلام بھیج رہا ہے. بڑی توجہ فرما رہے ہیں لیکن خطیب کی عادت ہوتی ہے توجہ دلانا، تو مجھے معاف رکھنا. اللہ سلام بھیج رہا ہے نوح اب جناب موسیٰ پر اور ہارون پر. اب ہارون کون ہے؟ ہارون کون ہے؟ موسیٰ کا وزیر. ہارون کون ہے؟ موسیٰ کا، توجہ میری طرف رہے، ہارون کون ہے؟ موسیٰ کا وزیر. اللہ موسیٰ پر بھی سلام بھیج رہا ہے اور موسیٰ کے وزیر پر بھی. اللہ موسیٰ پر بھی سلام بھیج رہا ہے اور موسیٰ کے وزیر ہارون پر بھی سلام بھیج رہا ہے. تو اب آئیے ذرا میں ایک اور حدیث یہاں پڑھتا چلوں. کتاب کا نام کنز الامال، کتاب کا نام حلیت الاولیاء، کتاب کا نام ینابیع المودت، کتاب کا نام مودت القربہ، کتاب کا نام ارجح المطالب اور باقی کتابیں بہت ساری. ان تمام اہل سنت کی کتابوں میں رسول کی حدیث ہے کہ یا علیو انت منی بمنزلت ہارون، میں موسیٰ، علی تجھ کو مجھ سے وہی مقام حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھا. جیسے ہارون پر سلام ویسے علی پر. سن گئے نبی ہمارے حیدر نادر، نبی ہمارے حیدر نادر، نبی ہمارے حیدر نادر، نبی ہمارے حیدر نادر، نبی ہمارے حیدر نادر. حیدری جیتے رہو
ہے جی نہیں جی، وہ شبیہ تابوت نے برآمد ہونا ہے، گھنٹہ گزر گیا ہے، اب میں نتیجہ دیتا ہوں، موضوع رہ گیا، باقی جو مجالس لاہور میں ہیں انشاءاللہ میں اسے لے کے چلوں گا۔ میں اب ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، سلام علی المرسلین، مرسلین، جی اللہ تمام رسولوں پر سلام بھیج رہا ہے۔ تو جب تمام رسولوں پر اللہ سلام بھیج رہا ہے تو ہمارا رسول کون ہے؟ رسولوں کا رسول سید الرسول، تو ہمارے رسول پر بھی سلام اللہ بھیج رہا ہے۔ اب یہاں سے لے کر، اس بیٹے سے لے کر، اس بھائی سے لے کر وہ آخر کونے تک جہاں تک میری نظر جا رہی ہے، جتنے جتنے عاشقان رسول اور آل رسول میرے بزرگ اور بھائی کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، یا جو میری بہو بیٹیاں، کیونکہ سب مائیں بہنیں تقریر سمجھ رہی ہیں تو بیٹھی ہیں، جو سمجھ رہی ہیں ان سب کے لیے گلفام ایک فکرہ دے رہا ہے کہ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اللہ نے نوح پر، ابراہیم پر، موسیٰ پر، ہارون پر، باقی رسولوں پر سلام بھیجا ہے، لیکن کسی کی آل پر جیتے رہے سلامت، بڑی مہربانی ہے۔ رسالت رسالت یا رسول اللہ، یا اللہ نے کسی نبی کی آل پر سلام نہیں بھیجا، اگر سلام بھیجا ہے تو صرف ہمارے نبی کی آل پر۔ اب میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں کہ اللہ ہمارے نبی کی آل پر سلام بھیج رہا ہے۔ ہمارے رسول کے قرآن میں 10 نام ہیں، سمجھ گئے ہو جی؟ 10 نام ہیں، ان 10 ناموں میں سے آپ کا ایک نام ہے یاسین، ہے نا یاسین؟ یہ ہمارے رسول کا نام ہے۔ اب لو اللہ ہمارے نبی کی آل پر سلام بھیج رہا ہے، سلام علی الیاسین، اللہ الیاسین پر سلام بھیج رہا ہے۔ اب یہ الیاسین کون ہے؟ جن پر اللہ سلام بھیج رہا ہے، لوگ کاغذ ہے قلم ہے سنبھالو، میں تفسیروں کے نام لے رہا ہوں۔ نمبر 1 تفسیر در منصور جلد نمبر 5، نمبر 2 تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4، نمبر 3 تفسیر فتح البیان جلد نمبر 8، نمبر 4 تفسیر کبیر حضرت علامہ فخر الدین رازی کی جلد نمبر 7۔ میں علماء اہل سنت کی ان تفسیروں سے لے کر اس مجمع کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ وہ الیاسین جن پر اللہ سلام بھیج رہا ہے، وہ الیاسین کون ہیں؟ ان تفسیروں میں یہ درج ہے کہ اللہ فرما رہا ہے سلام علی آل یاسین، اللہ آل یاسین پر سلام بھیج رہا ہے۔ تو اب یاسین کس کا نام ہے؟ ہمارے رسول کا۔ اللہ کن پر سلام بھیج رہا ہے؟ ہمارے رسول کی آل پر۔ نہیں، بات یہاں ختم نہیں ہوتی، میں اسے مکمل واضح کرتا ہوں۔ میں ایک اور کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، کافی احباب خاموش ہو گئے، مجھے اسی لیے حوالہ دینا پڑا۔ کتاب کا نام ہے الصواعق المحرقہ، جسے محرقہ بھی پڑھا جاتا ہے، علامہ ابن حجر مکی کی لکھی ہوئی، مطبوعہ بیروت لبنان عربی میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ الآیت الثالثہ، تیسری آیت، اس سے آگے لکھتے ہیں سلام علی الیاسین،
اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس الیاسین سے مراد کیا ہے. لکھتے ہیں نقلا جماعتم من المفسرین عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مفسرین کی بہت بڑی جماعت نے یہ تفسیر نقل کی ہے کہ ان المراد بذالک کہ سلام علی الیاسین سے مراد ہے سلام علی آل محمد. کہ اللہ آل محمد پر سلام بھیج رہا ہے. میں نے گھنٹے کی تقریر میں ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا. یہیں سے سوا عمدۃ البیان کے یہیں سے ثابت ہو گیا کہ اللہ آل محمد پر سلام جیسے درود بھیج رہا ہے ویسے سلام بھیج رہا ہے. اب پھر مسئلہ الجھ گیا کہ آل محمد کون ہے؟ جن پر اللہ سلام بھیج رہا ہے. تو لو آل محمد کو سمجھنے کے لیے ہم پھر ایک آیت پڑھتے ہیں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنی نساء لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ. ہم اپنے جیسے لاتے ہیں. ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ. تفسیر کا نام ہے تفسیر حضرت علامہ سید محمد رفاعی عرب کی, اہل سنت کے بہت بڑے مفسر. ان کی تفسیر سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں بڑوں بڑوں کو انتظار تھا کہ ہم ساتھ جائیں گے. کمال ہے بھئی آپ کی خاموشی. میں آگے نہیں پڑھ سکتا. جن دلوں میں علی بستا ہے مل کے نعرہ بڑوں بڑوں کو انتظار تھا کہ ہم ساتھ جائیں گے. لیکن اس تفسیر سے میں پڑھ رہا ہوں کہ رسول میدان مباہلہ میں بیٹوں کی جگہ پر شبیر و شبر کو لے کر گئے, نساء کی جگہ پر اکیلی بطول کو لے کر گئے, نفس کی جگہ پر صرف علی کو لے کے گئے. تو اب اس بھرے اجتماع میں گلفام کو یہ کہنے کا پورا پورا حق حاصل ہے کہ جو مدینے میں بٹھائے گئے وہ اصحاب محمد ہیں. جو مدینے میں بٹھائے گئے وہ اصحاب محمد ہیں, اور جو میدان مباہلہ میں لائے گئے جو میدان مباہلہ میں لائے گئے وہ آل محمد ہیں. عزیزو بھائیو میرے بیٹو, بزرگوں کی زندگی دراز ہو, تمہاری حیاتیاں دراز ہو. میرا فکرہ لے لو گے, میں تاریخ کا ایک باب الٹ کر میں آپ کو صرف ایک فکرہ دے رہا ہوں. پورا باب الٹ کر ایک فکرہ دے رہا ہوں. اور وہ فکرہ کیا ہے توجہ چاہتا ہوں. جو بیٹھے بٹھائے اٹھائے گئے وہ اصحاب محمد ہیں. نہیں لیا نا, نہیں لیا نا, اکثر نے نہیں لیا. جو بیٹھے بٹھائے اٹھائے گئے وہ اصحاب محمد ہیں, اور جو چادر تطہیر میں بٹھائے گئے حسنین کا بابا, گمبر کا مولا, ہم کا مولا,
ہاں سیدہ ندیاں وہندیاں چھڈ کے 14 ندیاں وہندیاں چھڈ کے تو پھرنے سکے کسے ہوں پیر پڑتے تینو شرم نہ آئی بہت بدلتے نسے ہوں جو بیٹھے بٹھائے اٹھائے گئے وہ اصحاب محمد ہیں، اور جو انتظار کر کے چادر تطہیر میں بٹھائے گئے وہ آل محمد ہیں۔ دے دوں ایک فکرہ، جو مال زکوٰۃ پہ پلتے رہے زکوٰۃ پر پلتے رہے، میں کھجوروں کی بات نہیں کر رہا، جو مال زکوٰۃ پر پلتے رہے وہ اصحاب محمد ہیں، اور جو ایک دانہ کھجور جو زکوٰۃ کے ایک دانہ کھجور سے روک دیے گئے وہ آل محمد ہے۔ بیٹا حسن اما تعلم ان الصدقۃ علینا حرام، کیا تو نہیں جانتا؟ یعنی تو جانتا ہے کہ صدقہ ہم پر صدقہ ہم پر حرام ہے۔ پتہ چل گیا نا کہ زکوٰۃ والے اور ہیں، صلوات والے اور ہیں، صدقے والے اور ہیں، اور ہدیے والے اور ہیں، رضی اللہ اور ہیں، اور علیہ السلام سلام۔ مجھے یقین جانیے گا دل سے دعائیں نکل رہی ہیں۔ اس سال یکم محرم سے لے کر اس وقت تک جہاں جہاں میں نے تقریریں کی ہیں، تقریباً 300 ساڑھے 300 میں تقریر اس وقت تک کر چکا ہوں۔ میں جہاں گیا ہوں نوجوانان ملت جعفریہ کا طبقہ میں نے ہر مقام پر معجزہ دیکھا ہے، جس سے مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میری قوم کے معمار خود آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ ان کی زندگانیاں سلامت رکھے۔ تو میں یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں، سلام علی الیاسین، میں کتابوں کے حوالے دے چکا ہوں۔ اللہ آل محمد پر سلام بھیج رہا ہے۔ تو اب آل محمد میں بتا چکا ہوں کہ کون ہے، تو اب علی کو علیہ السلام کہنا، بطول کو علیہ السلام کہنا، حسن اور حسین کو علیہ السلام کہنا، یعنی علیحدہ علیہ السلام کہنا، معلوم ہوا یہ ہم عادت کے مطابق نہیں کہتے۔ توجہ فرمائی آپ نے، ہم عادت کے مطابق نہیں کہتے، بلکہ یہ سلام تو اللہ بھیج رہا ہے۔ تو جن پر اللہ سلام بھیج رہا ہے، آج یہ کہنا کہ انہیں رافضی علیہ السلام کہتے ہیں، بڑی خوشی ہے، ہمیں بہت خوشی ہے۔ آپ کو شاید نہ ہوئی ہو، مجھے بڑی خوشی ہے۔ جو کہتے ہیں نا شیعہ علی کو، حسن کو، حسین کو علیہم السلام کہتے ہیں، اور ہم پر وہ تو اپنی طرف سے تانا دنی کرتا ہے نا، مجھے بڑی خوشی ہے کہ شکر ہے کسی نہ کسی طرح اس نے مان تو لیا کہ ان کو علیہ السلام کہنے والا شیعہ ہے۔ تو اب اللہ بھی تو انہیں علیہ السلام کہہ رہا ہے، اللہ بھی تو ان پر سلام بھیج رہا ہے۔ اگر ان کی عظمتوں کو صفحات ذہن پر شروع سے نقش کر لیا جاتا تو آج امت مسلمہ افتراق کا، اختلافات کا،
شکار نہ بنتی۔ یہ ان کی عظمت کو جان بوجھ کر پسے پشت ڈالنے کا نتیجہ ہے کہ بطول زخمی پہلو پر ہاتھ رکھ کر روتی ہوئی دنیا سے اٹھی۔ علی مسجد کوفہ میں مصلی عبادت پر اپنے خون سے ریش مبارکہ کو خضاب کر کے دنیا سے اٹھے۔ حسن کے تابوت پر تاریخ گواہ ہے 70 تیر برسے، جن میں سے 7 تیر تابوت سے نکل کر حسن کے جسد پر جا کر لگے۔ حسین پر جتنا ظلم ہوا تاریخ سامنے ہے، لیکن مزار کا نام و نشان مٹانے کی خاطر حل چلائے گئے، پانی چھوڑا گیا، لوگوں کو آنے سے روکا گیا، بیٹوں کی قربانیاں طلب کی گئی، لیکن وہ نشان جسے اللہ نے قائم رکھنا تھا، مٹانے والے مٹ گئے، وہ کل بھی قائم تھا اور آج بھی قائم ہے۔ آج سامرا میں جو بم بلاسٹ ہوا ہے، یہ شیعہ قوم چونکہ سید الصابرین کے ماننے والی ہے، یہ ہمارا مظاہرہ صبر ہے۔ ہم گھراؤ، جلاؤ، ظلم و ستم، جبر و استبداد کے خلاف آواز بلند کرنے والے ہیں۔ ہمارا احتجاج کبھی بھی ظالمانہ نہیں رہا، جب بھی رہا ہے صدیوں کی تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ ہمارا احتجاج مظلومانہ حالت میں رہا ہے۔ ہم نے کبھی ظالموں کا ساتھ نہیں دیا۔ تو آج کوئی ہمارے دل سے پوچھے، ہمارے کلیجے سے پوچھے، ابھی ناموس رسالت کا زخم جو گستاخ یورپین نے رسول پاک کے فرضی خاکے شائع کیے ہیں، ابھی وہ زخم ہمارے دل میں بھرا نہیں تھا کہ یہ تازہ زخم ہمارے دل پر لگا دیا گیا ہے۔ بم کا بلاسٹ ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج تم الزام جس کے سر پر لگاؤ، یہ تمہاری پرانی عادت ہے کہ کسی کو بچانے کے لیے اس کا الزام کسی اور کے سر پر تم لگانے کے شروع سے عادی چلے آ رہے ہو۔ لیکن دیکھنا پڑے گا کہ آج اس مزار کا نام و نشان مٹانے والوں کی کڑیاں انہی سے مل رہی ہیں جو حسین کے مزار کا نام و نشان مٹانے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ جیسے ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے، ایسے آج کے بھی ان دور کے یزیدیوں کا نام و نشان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ کر رہے گا۔ ان کی حفاظت کا ضامن خود اللہ ہے، ہم نہیں ہیں۔ ان کی حفاظت کا ضامن خود خدا ہے، خود اللہ ہے۔ لیکن کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ یہ رسول کی آل ہے، رسول کی اولاد ہے۔ آج کا جنگ اخبار جب میری نظر سے گزرا تو اخبار نے اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے انتہائی آسان انداز میں جو اس کا حق تھا تحریر کے اعتبار سے اپنا حق ادا کیا ہے۔ اداریہ بھی میں نے پڑھا ہے، اس میں بھی کافی حد تک لکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں جنگ اخبار کے ایڈیٹر کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن پورے اخبار میں کسی بڑے علامہ کا مجھے آج بیان نظر نہیں آیا جو دین کے پلرز بنے ہوئے ہیں، جو دین کے ستون بنے ہوئے ہیں، جو دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ہاں وہ جو بھی ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، آج ان میں سے کسی ایک کا اخبار میں مجھے بیان نظر نہیں آیا۔ تو یہاں ہمیں کہنا پڑ رہا ہے مجبوراً کہ یہ کہنا
کہ ہم بھی اولاد رسول کو مانتے ہیں، کہنا اور ہے لیکن عملی طور پر ماننا اور ہے۔ ہمارا یہ پر صبر اور پر اطمینان بخش انشاءاللہ مظاہرہ ہمارے اپنے علماء کی کال پر جب وہ ہمیں دیں گے، ہم اپنے علماء کی کال پر سڑکوں پر آئیں گے، مظاہرہ کریں گے، اور دنیا دیکھے گی کہ امن پرست کون ہے اور یزیدیت پرست کون ہے۔ ہم نے ہمیشہ امن کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ درس ہم نے آل محمد کے گھرانے سے لیا ہے۔ کیا قصور تھا سجاد کا؟ صرف ایک جملہ مصائب کا پڑھوں گا، اب زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ کیا جرم تھا سید سجاد کا؟ کیا 72 شہیدوں کے وارث کو اسی طرح پرسا دیا جاتا ہے؟ جیسے بیمار سید سجاد کو پرسا دیا گیا کہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ماؤں کو، بہنوں کو، پھوپھیوں کو، پردہ داروں کو زیور پہنائے جا رہے۔ یہ زیور ہم کہتے ہیں، یہ رسیاں بھی ہم کہتے ہیں۔ مجھے آج آپ بھی معاف رکھیں گے، میری مائیں بہنیں بھی معاف رکھیں گی۔ میں کتاب کا نام لے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے صحاب رحمت۔ اس میں یہ درج ہے کہ منع کیا گیا ہے کہ مت کہو کہ بیبیوں کو رسیاں پہنائی گئی، بلکہ لوگوں کو بتاؤ کہ اس گھرانے پر کتنا ظلم ہوا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے لوگوں کو بیان کرو لوگوں کے سامنے کہ لٹی پھٹی سیدانیوں کو رسیاں نہیں بلکہ لوہے کے زنجیر پہنائے گئے۔ میرے چند ایک بھائی کہتے ہیں گلفام صاحب بڑی سخت روایت پڑھ دی جاتی ہے، بھئی کیا کریں، ان کے مصائب پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا تاکہ جو نہیں سنتے انہیں پتا چلے کہ آل محمد نے کتنی قربانیاں دے کر یہ دین اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ بڑے سکون سے، بڑے آرام سے میں نے کہہ دیا کہ بیبیوں کو لوہے کے زنجیر پہنائے گئے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کرو، علی و بطول کی بیٹیاں کجا، رسول کی نواسیاں کجا، عباس کی شہزادیاں کجا، اور ہاتھ گردن کے پیچھے، اور وہ بھی لوہے کے زنجیروں سے پابند۔ یہ ہے سیدانیوں کی، لٹی پھٹی بیویوں کی حالت۔ سجاد کی کیا حالت ہے؟ بیمار سجاد، مسلمانوں نے آ کر سجاد کو پرسا دیا۔ کس رنگ میں دیا؟ گلے میں لوہے کا خاردار توق پہنایا گیا۔ خاردار سے مراد ہے کہ جس توق کی لوہے کی نوکیں تھیں، جب وہ گلے میں ڈالا، اب میں کیسے پڑھوں؟ اللہ جانے وہ نوکیں کیسی تھی، یا سجاد کی گردن کتنی نازک تھی کہ وہ لوہے کی نوکیں سجاد کی گردن میں گڑ گئی۔ جب ذرا پسینہ آتا گردن ڈھیلی ہوتی، نوکیں جب ڈھیلی پڑتی گردن سے خون کا فوارہ نکلتا۔ اللہ جانے سیدہ زینب کی، سیدہ سکینہ کی تڑپنے کی کیا حالت ہوگی، جو رو رو کے کہتی رہی سجاد یہ توق کب اترے گا؟ پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں، ہاتھوں میں لوہے کی ہتھکڑیاں۔ سید سجاد کو ایک لاغر اونٹ پر باندھ دیا گیا۔ کیسے باندھا؟ پاؤں میں رسیاں ڈالی، رسیاں ڈال کر اونٹ کے شکم اور کمر کے ساتھ سجاد کو باندھ دیا گیا۔ جب اونٹ تیزی سے دوڑا
میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے ترجمہ کروں گا اور آپ کیسے برداشت کریں گے. میں اشارتاً گزر جاؤں گا. جیسے اونٹ تو دوڑتا رسیاں ڈھیلی پڑتی, بیمار اونٹ سے زمین پر آتا, کبھی سجدے کی حالت میں آتا, کبھی رکوع کی حالت میں آتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جیتے رہو, سلامت رہو, سوائے اس غم کے کبھی اور کوئی غم نہ دیکھو. 3 مرتبہ سجاد دوڑتے ہوئے اونٹ سے نیچے گرے, بار بار سوار کیا گیا. جب بار بار گرے, اب میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں, ماں بہنوں بہو بیٹیوں سے بھی معافی مانگ کر میں تاریخ کا جملہ ادا کر کے منبر چھوڑ رہا ہوں. کتاب کا نام ہے خلاصۃ المصائب, یوسفیہ مطبع دہلوی کی یہ چھپی ہوئی ہے. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی مومن شک کر کے نہ روئے. جب تیسری مرتبہ سجاد اونٹ سے نیچے گرے ہیں, شمر ملعون نے ایک رسی لی, رسی لے کر اس کا ایک سرا سجاد کے گلے کے توق میں باندھا. رسی کا دوسرا سرا اس ملعون نے اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھا. زین کے ساتھ باندھ کر یہ خود زین پر بیٹھا. اب مجھے بتاؤ میں کیسے پڑھوں؟ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کرو, جیسے جیسے اس کا گھوڑا دوڑتا گیا, سجاد کبھی دائیں گرا کبھی بائیں گرا. زینب سے رہا نہ گیا, رو رو کے کہا واہ عباسا واہ اکبرا واہ حسینا. جب بھی سجاد پر وقت مصیبت آیا, سیدہ زینب سجاد کو بچانے کے لیے ہمیشہ آگے بڑھی. لیکن ہائے سن 95 ہجری, یہی 25 محرم, جب سجاد کو ولید بن عبد الملک کی طرف سے, ملعون کی طرف سے زہر ملا, آپ کے کلیجے کے ٹکڑے جب کٹ کٹ کر منہ سے باہر آنے لگے, رونے والوں بیمار کا رخ پھر گیا شام کے پہاڑوں کی طرف, رو کر کہا پھوپھی پھوپھی ہر منزل پر مجھے بچاتی رہی ہو, ذرا آؤ دیکھو مجھے زہر مل گیا ہے, میرا کلیجہ پاش پاش ہو رہا ہے. سیدو غیر سیدو رونے والوں, جب امام کو زہر ملا, مدینہ تھا, وطن تھا, اپنا گھر تھا, امام کے 11 بیٹے تھے, 4 بیٹیاں تھیں. جب سید سجاد تڑپے, بیٹیاں آگے بڑھی, کوئی سرانے بیٹھی, کوئی پیٹی بیٹھی, کوئی منہ چومنے لگی, کوئی سینہ چومنے لگی. جب امام کی بیٹیاں تڑپ تڑپ کر روئیں, کبھی کوئی بھائی آگے بڑھا, کبھی کوئی بھائی آگے بڑھا. کسی نے ایک بہن کو سنبھالا, کسی نے دوسری بہن کو سنبھالا, کسی نے بہن کا سر چوما, کسی نے بہن کا منہ چوما, کسی نے پانی بھی پلایا ہوگا. میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں شہزادیوں تمہاری بڑی اچھی قسمت تھی, جب تم بابا کے لاشے سے لپٹ کر روئی, سنبھالنے والے بھائی موجود تھے. لیکن ہائے کربلا, جب 4 سالہ سکینہ بابا کے لاشے سے لپٹ کر روئی, شمر نے اللہ جانے کہاں ہاتھ رکھا, ایسا ظلم کیا کہ سکینہ کو کہنا پڑا بابا بابا شمر مجھے رونے نہیں دے رہا. ماتم سجاد, ماتم بیمار. Gracias.